آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کر رہے ہیں جو ہمارے ایک سامع نے کچھ مواد بھیج کر پوچھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اسلام تحقیق، تجربے اور سائنسی جستجو کی اجازت دیتا ہے؟ جی، اور یہ سوال اس لیے اہم ہے کیونکہ اس پر معاشرے میں دو بالکل الگ مخالف سوچیں پائی جاتی ہیں۔ بالکل۔ ایک طرف تو یہ خیال ہے کہ مذہب اور سائنس یہ دو الگ الگ دنیایں ہیں جن کا آپس میں شاید کوئی تعلق ہی نہیں۔ ہاں، بلکہ تصادم ہے۔ جی، تصادم ہے۔ اور دوسری طرف یہ دلیل دی جاتی ہے کہ وہ نہ صرف ساتھ چل سکتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کو تقویت بھی دیتے ہیں۔ بالکل، یہی تقسیم ہے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ اسلام کا دائرۂ کار بس عبادات، رسومات اور اخلاقیات تک محدود ہے، اور دوسرا یہ کہ نہیں، اسلام خود علم اور کائنات کے راز جاننے کی دعوت دیتا ہے۔ تو آج ہم اسی مواد کا جائزہ لیں گے کہ یہ کیا کہتا ہے۔ اور یہ صرف ہاں یا نہیں کا سوال نہیں ہے، یہ مواد ہمیں اس سے زیادہ گہرائی میں لے جاتا ہے۔ یہ ہمیں سمجھنے کی دعوت دیتا ہے کہ علم، عقل اور ایمان کے درمیان اصل رشتہ کیا ہے ان تحریروں کی روشنی میں۔ تو پھر آئیے شروع کرتے ہیں۔ جب میں یہ مواد دیکھ رہی تھی تو ایک چیز نے مجھے فوراً اپنی طرف کھینچ لیا، اور وہ تھی قرآن کی سب سے پہلی وحی کا ذکر۔ جو پہلا لفظ نازل ہوا وہ تھا اقرا۔ پڑھو۔ ہاں، پڑھو۔ میں ایک لمحے کے لیے رکی اور سوچا کہ پہلا حکم نماز، روزے یا ایمان کا نہیں بلکہ علم حاصل کرنے کا تھا۔ یہ تو پورے دین کی بنیادی ایک خاص انداز میں طے کر دیتا ہے نا۔ یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے، اور ان تحریروں میں اس پر بہت زور دیا گیا ہے۔ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ علم کے حصول کو کوئی اختیاری عمل نہیں بلکہ پہلا الہامی حکم بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ صحیح۔ یہ نقطہ نظر علم اور سیکھنے کو ایمان کے بالکل مرکز میں رکھتا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ مان لو، بلکہ یہ کہا گیا کہ پڑھو۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ اور مواد یہ بھی واضح کرتا ہے کہ یہاں پڑھنے کا حکم صرف مذہبی کتابیں پڑھنے تک محدود نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کا دائرہ کار تو بہت وسیع ہے جس میں ہر قسم کا مفید علم شامل ہے۔ یہ بات مجھے بہت اہم لگی کیونکہ اکثر ہمارے ہاں علم کو دینی اور دنیاوی خانوں میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ بالکل، اور یہ تقسیم مواد کے مطابق ایک بعد کی ایجاد ہے۔ جب بنیاد ہی پڑھنے پر رکھی گئی ہو تو یہ خود بخود سوالات، تحقیق اور جستجو کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اچھا۔ پڑھنا محض الفاظ کو دہرانا نہیں ہے بلکہ سمجھنے، تجزیہ کرنے اور اس پر غور کرنے کا عمل ہے۔ تو یہ پہلا حکم دراصل تنقیدی سوچ کی دعوت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی ماہر حیاتیات ایک خلیے کی ساخت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے یا کوئی ماہر فلکیات ستاروں کو دیکھ رہا ہے تو ان مضامین کی روح سے وہ بھی اسی پہلے حکم کی تعمیل کر رہا ہے۔ ان ذرائع کا استدلال بالکل یہی ہے کہ کائنات کے قوانین کو سمجھنا دراصل تخلیق کے نمونوں کو پڑھنا ہے۔ اس لیے علم کی کوئی بھی شاخ جو انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو وہ اس دائرے سے باہر نہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلا حکم پڑھنے کا تھا جو علم کے دروازے کھولتا ہے، لیکن مواد یہی نہیں رکتا، یہ اس خیال کو ایک قدم آگے لے جاتا ہے۔ جی، اور اس سے ایک ذاتی انتخاب سے بڑھا کر ایک اجتماعی ذمہ داری بنا دیتا ہے۔ بالکل، یہ وہ نقطہ ہے جہاں اجازت اور فرض کا فرق واضح ہوتا ہے۔ صحیح۔ مواد میں ایک مشہور حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب یہ حدیث تو ہم سب نے سنی ہے، لیکن یہاں اس کی تشریح بہت وسیع ہے۔ خاص طور پر لفظ فریضہ پر بہت زور دیا گیا ہے۔ جی ہاں، اور یہ لفظ بہت اہم ہے۔ یہ وہی لفظ ہے جو نماز یا روزے جیسی بنیادی عبادات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ اتنا ہی ضروری ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے۔ یہ لفظ کا انتخاب اتفاقی نہیں ہے، یہ علم کے حصول کو ایک مقدس ذمہ داری کا درجہ دیتا ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے آپ فارغ وقت میں کریں، بلکہ یہ آپ کے ایمان کا ایک بنیادی جزو ہے۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا علم کی کوئی حد مقرر کی گئی ہے؟ مطلب کیا ہر قسم کا علم اس میں شامل ہے؟ اور مفید کی تعریف کون کرے گا؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور مواد اس پر بھی روشنی ڈالتا ہے۔ اس میں یہ بحث موجود ہے کہ تاریخی طور پر کچھ علماء نے علم کی درجہ بندی کی،
لیکن مواد کا مرکزی جھکاؤ اس طرف ہے کہ مفید کی تعریف بہت وسیع ہے، جس میں وہ تمام علوم شامل ہیں جو انسانیت کی بھلائی کے لیے ہوں، چاہے وہ طب ہو، فلکیات ہو، زراعت ہو یا ماحولیات۔ بالکل، اس کا مطلب صرف کتابیں پڑھنا نہیں، بلکہ تحقیق، مطالعہ اور تجربے کے ذریعے علم کو آگے بڑھانا ہے۔ تو یہ ایک فعال عمل ہے، صرف علم حاصل کرنا نہیں بلکہ علم پیدا کرنا بھی۔ اگر کوئی سائنسدان لیبارٹری میں 20 سال لگا کر کینسر کا علاج ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس نقطہ نظر کے مطابق یہ صرف ایک نوکری نہیں بلکہ ایک مذہبی فریضے کی ادائیگی ہے۔ ان تحریروں کے مطابق بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ اس تصور کو چیلنج کرتا ہے کہ عبادت صرف مسجد میں ہو سکتی ہے۔ اس فریم ورک کے مطابق ایک لائبریری، ایک آبزرویٹری یا ایک لیبارٹری بھی عبادت گاہ بن سکتی ہے، اگر نیت علم کے حصول اور انسانیت کی خدمت کی ہو۔ علم کے حصول کا یہ پھال تصور مجھے اگلے نقطے کی طرف لے جاتا ہے۔ مواد میں قرآن کی ایک آیت کا بار بار ذکر ہے جو ایک سوالیہ انداز میں آتی ہے، افلا یتفکرون، تو کیا یہ غور و فکر نہیں کرتے؟ جی، یہ ایک حکم نہیں ہے بلکہ ایک چیلنج ہے، ایک دعوت ہے۔ اور یہ بہت دلچسپ ہے کیونکہ یہ انسان کی فطری تجسس کو ابھارنے کی کوشش ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ بس مان لو، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے ارد گرد کی دنیا کو دیکھو، اس پر سوچو اور سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ سب کیسے کام کر رہا ہے۔ یہ عقل کو متحرک کرنے کی کال ہے۔ اور جو مثالیں اس کے ساتھ دی گئی ہیں وہ بہت ٹھوس ہیں۔ مثلاً آسمانوں اور زمین کی تخلیق، دن اور رات کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا، بارش کا نظام، پہاڑوں کا زمین کو استحکام بخشنا۔ ہاں، یہ سب قدرتی مظاہر ہیں۔ یہ کوئی فلسفیانہ باتیں نہیں ہیں بلکہ ایسی چیزیں ہیں جن کا آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں، جن پر آپ تحقیق کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کو محض اندھی تقلید پر مبنی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ غور و فکر اور کائنات کو سمجھنے پر مبنی ہونا چاہیے۔ اور قدرتی مظاہر کی طرف اشارہ کر کے یہ ذریعہ ایک تجرباتی نقطۂ نظر کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ تجرباتی مطلب وہی طریقہ جسے ہم آج سائنسی طریقہ کار یعنی سائنٹیفک میتھڈ کہتے ہیں۔ مشاہدہ کریں، سوال اٹھائیں، ایک مفروضہ قائم کریں اور پھر تجربے سے اسے پرکھیں۔ اچھا، تو اگر ایمان مشاہدے اور عقل کے استعمال کی دعوت دیتا ہے تو پھر سائنس اور مذہب کے درمیان تعلق کیا ہے؟ یہاں اکثر ایک تصادم کا تصور پایا جاتا ہے، لیکن ان مضامین میں ایک بہت ہی دلچسپ فریم ورک پیش کیا گیا ہے جسے کیسے بمقابلہ کیوں کا نام لیا گیا ہے۔ جی، اور یہ فریم ورک آج کل کی بہت سی بحثوں کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے۔ مجھے یہ تقسیم بہت کارآمد لگی، یعنی سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی چیز کیسے کام کرتی ہے۔ مثال کے طور پر بگ بینگ کیسے ہوا، یہ سب میکینکس ہیں، لیکن سائنس اس سوال کا جواب نہیں دیتی کہ یہ سب کیوں ہوا، اس کے ہونے کا مقصد کیا تھا۔ مواد کے مطابق یہ وہ جگہ ہے جہاں ایمان اور مذہب اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ بالکل، اور اس ماڈل میں یہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں۔ ایک ماہر فلکیات اپنی پوری زندگی یہ سمجھنے میں لگا سکتا ہے کہ ستارے نیوکلیئر فیوژن کے ذریعے کیسے بنتے ہیں۔ یہ کیسے کا سوال ہے۔ جی، اور وہی ماہر فلکیات رات کو آسمان کی طرف دیکھ کر یہ سوچ سکتا ہے کہ اس وسیع و عریض کائنات میں ہمارے وجود کا مقصد کیوں ہے۔ مواد کا نقطہ یہ ہے کہ یہ دونوں سوالات ایک ہی انسان کے ذہن میں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ تو ایک نیورو سائنٹسٹ یہ تحقیق کر سکتا ہے کہ دماغ میں نیورونز کیسے فائر کرتے ہیں جس سے ہمیں خوشی یا غم کا احساس ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہے؟ بالکل، لیکن یہ سوال کہ خوشی اور غم کا انسانی زندگی میں کیا مقصد ہے، یہ کیوں کا سوال ہے جو سائنس کے دائرے سے باہر ہے۔ اس فریم ورک میں سائنس اور ایمان ایک ہی حقیقت کے دو مختلف پہلوؤں کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سائنس مشاہدے کے قابل حقائق کو بیان کرتی ہے، جبکہ ایمان ان حقائق کے پیچھے مقصد اور معنی تلاش کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس لیے وہ ایک دوسرے کے لیے تکمیلی ہیں، مخالف نہیں۔ یہ سب نظریاتی طور پر بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کیا اس کی کوئی عملی مثال تاریخ میں ملتی ہے؟ مواد اس بات پر زور دیتا ہے کہ یہ کوئی جدید تشریح نہیں، بلکہ اس کی گہری تاریخی جڑیں ہیں اور اس کے ثبوت میں کچھ بہت بڑی شخصیات کا ذکر کیا گیا ہے۔ جی، اور یہ حصہ اس لیے اہم ہے تاکہ یہ محض ایک فلسفیانہ بحث نہ رہ جائے۔ مثال کے طور پر الرازی کی بات کرتے ہیں، ہم انہیں عظیم طبیب کے طور پر جانتے ہیں، لیکن ایک مضمون میں یہ دلچسپ بات بتائی گئی ہے کہ وہ کلینکل ٹرائلز کے بانیوں میں سے تھے۔ جی، حیران کن ہے۔ وہ ایک بیماری کے علاج کے لیے مریضوں کے 2 گروپ بناتے،
ایک کو نئی دوا دیتے اور دوسرے کو نہیں، تاکہ نتائج کا موازنہ کر سکیں۔ یہ تو خالص سائنسی طریقہ کار ہے۔ اور یہ آج سے 1100 سال پہلے ہو رہا تھا، اور الرازی کے لیے یہ کام ان کے ایمان سے الگ نہیں تھا۔ مواد یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے طبی اخلاقیات پر بھی بہت کچھ لکھا۔ ان کے لیے مریض کا علاج کرنا صرف ایک سائنسی عمل نہیں تھا، بلکہ ایک روحانی اور اخلاقی ذمہ داری بھی تھی۔ یہ وہی فرض والا تصور ہے۔ جی بالکل وہی۔ اور پھر ابن الہیثم کی مثال ہے، جنہیں علم بصریات یعنی آپٹکس کا بانی مانا جاتا ہے۔ ان سے پہلے یہ نظریہ عام تھا کہ آنکھوں سے شعاعیں نکلتی ہیں اور چیزوں سے ٹکراتی ہیں۔ انہوں نے اس نظریے کو چیلنج کیا۔ انہوں نے اندھیرے کمروں میں تجربات کیے، یہ ثابت کیا کہ روشنی سیدھی لکیر میں سفر کرتی ہے اور ہم اس لیے دیکھتے ہیں کہ روشنی چیزوں سے ٹکرا کر ہماری آنکھوں میں داخل ہوتی ہے۔ یہ تجرباتی ثبوت پر مبنی سوچ کی بہترین مثال ہے۔ انہوں نے صرف پرانی کتابوں پر بھروسہ نہیں کیا، بلکہ خود مشاہدہ کیا، تجربہ کیا اور پھر نتیجہ اخذ کیا۔ اور مواد کا استدلال یہ ہے کہ اسلامی تاریخ کا یہ سنہری دور کوئی اتفاق نہیں تھا۔ اچھا؟ جی، بلکہ یہ ان بنیادی تعلیمات کا براہ راست نتیجہ تھا جنہوں نے غور و فکر، مشاہدے اور تحقیق کی حوصلہ افزائی کی۔ ان سائنسدانوں کے لیے تحقیق ایمان سے علیحدگی نہیں، بلکہ اس کی توسیع تھی۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کا خلاصہ یہ ہے کہ فراہم کردہ موادی کے مطابق اسلام نہ صرف تحقیق اور تجربے کی اجازت دیتا ہے، بلکہ اس کی بھرپور حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور اسے ایک بنیادی مذہبی فریضہ قرار دیتا ہے۔ جی، یہ علم کے حصول کو محدود کرنے کے بجائے انسان کو سیکھنے، دیکھنے اور دریافت کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ بالکل، مواد کا مرکزی پیغام یہی ہے کہ تجسس اور تحقیق ایمان کے منافی نہیں، بلکہ اس کا ایک لازمی حصہ ہیں۔ عقل اور وحی کو ایک دوسرے کا دشمن نہیں، بلکہ ساتھی کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اور یہ کہ سائنس اور مذہب کے درمیان کوئی فطری ٹکراؤ نہیں، بلکہ وہ ایک ہی حقیقت کو سمجھنے کے دو مختلف راستے ہو سکتے ہیں، جیسا کہ کیسے اور کیوں کے فریم ورک میں بیان کیا گیا ہے۔ ہاں، سائنس فطرت کے کام کرنے کا طریقہ بتاتی ہے، اور مذہب اس کے پیچھے موجود مقصد پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ ساری گفتگو ایک بہت اہم سوال پیدا کرتی ہے، جس پر مزید سوچا جا سکتا ہے۔ جی، اگر علم کا حصول واقعی ایک مذہبی فریضہ ہے جو نماز اور روزے کی طرح اہم ہے، تو آج کے دور میں اس فریضے کو پورا کرنے کے لیے کون سی نئی راہیں اور ذمہ داریاں پیدا ہوتی ہیں؟ خاص طور پر جب ہم مصنوعی ذہانت، ماحولیاتی تبدیلیوں اور غلط معلومات جیسے چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں، تو اس فرض کو نبھانے کا اصل مطلب کیا ہے؟